بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت خاص بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری اپنی یہ فکر ہو کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کا دین آ جائے، اسی طرح سے ہماری اس بات پر فکر ہو کہ ہمارے ملنے جلنے والوں، ہمارے دوستوں، احباب، ہمارے پڑوسیوں اور ہماری نسلوں کے اندر بھی دین آئے۔ کل ایک جملہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے ماں باپ کوشش کر کے اپنی اولادوں کو انجینئر، ڈاکٹر، لائر کیا کیا بنا دیتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کوشش کر کے اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بناتے۔ یہ کتنا قیمتی اور خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ اگر ماں باپ کوشش کرتے ہیں تو بچہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر اور کیا بن جاتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کوشش کریں تو کیا بچہ نمازی نہیں بن سکتا؟ بچوں کو نمازی بنانا، ان کو دیندار بنانا، یہ یقیناً ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ڈاکٹر، انجینئر نہیں بنا تو ہو سکتا ہے دنیا کا دیکھا گیا خواب ادھورا رہ جائے، لیکن اگر دیندار نہیں بنا تو ہمیشہ کے لیے دیکھا جانے والا خواب ادھورا رہ سکتا ہے۔ دنیا کا خواب اگر ادھورا رہ جائے تو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، اور اگر ہے بھی یہ نقصان تو عارضی نقصان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آخرت کا نقصان اگر ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت رکھے، تو یہ ہمیشہ کی کسک والا نقصان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کا افسوس اور احساس نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کا احساس ہوگا، کسی چیز کا افسوس ہوگا، تو یہ چیز ہوگی کہ ہم نے اور زیادہ ذکر، اور زیادہ اللہ اللہ کیوں نہ کی، کہ اگر ہم اور زیادہ ذکر کرتے، اور زیادہ اللہ اللہ کرتے تو ہمیں درجات اور زیادہ بلند ملتے۔ اور پھر یاد رکھیے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کا ذکر تو سیکھ کر علماء و مشائخ سے، اہل اللہ سے سیکھ کر کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے اوپر درود شریف کا رنگ اس طرح سے چڑھانا ہے جس طرح سے درود شریف کے رنگ کو چڑھانے کا حق ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، بھوک ہو یا پیاس، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی امت کے لیے مانگنے سے، اپنی امت کی خیر خواہی سے، اپنی امت کے مسائل کے حل کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی امت کو امت کے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ امت جانے، امت کا کام جانے، میں تو اپنے کام میں لگاؤں، نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ بلکہ جو بھی موقع ملا، کبھی مانگنے کا موقع آیا، کبھی ان کی رہبری کرنے کا موقع آیا، اللہ سے مانگتے رہے، ان کی رہبریاں کرتے رہے، اور اس کے لیے کبھی وطن سے نکالا، کبھی بھوکا رہنا پڑا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھے، کبھی دوسری مشقتیں، تو وہ سارا کچھ برداشت کیا۔ لیکن آج جب امت کی باری آئی تو امت تسبیح پر گن کر درود شریف پڑھتی ہے کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ ہونا تو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں درود شریف نہ ہو، کوئی بھی سنت ایسی نہ ہو جو ہماری زندگی میں داخل نہ ہو۔ ہر سنت ہماری زندگی میں ہو، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ہر وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور خود ہی صرف نہیں پڑھیں بلکہ اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں۔ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، ہماری اولادیں پڑھتی نہیں۔ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، ہماری اولاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تک بھی نہیں۔ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا پڑوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تک نہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب میں کسی جگہ پر امتحان لینے بیٹھوں اور اگر میں غلطی سے یہ سوال پوچھ لوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے، تو ہندوستانی مخلوق کہتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں جن کو تھوڑا بہت شعور ہے۔ جو بے شعور ہیں، جن میں بالکل شعور ہی نہیں ہے، وہ اتنا بھی نہیں کہتے۔
جن میں تھوڑا بہت شعور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے بھلا یہ نام ہے، یہ تو درود ہے، یہ تو سلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو نہیں معلوم، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. جو پیغمبر علیہ السلام اس وقت میں ہمارے لیے بلکھ رہے تھے جب ہمارا وجود کائنات کے ذروں میں بھی تھا یا نہیں تھا، زمین پر تو چھوڑ دیجئے، جو نبی علیہ السلام ہمارے لیے اس وقت بلکھ رہے تھے، آج ہم دنیا کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے اور کہلانے والے، کیا اس نبی علیہ السلام کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو ہم یاد رکھیں، ان کی ذات والا صفات کو ہم یاد رکھیں، ان پر درود اور سلام بھیجتے رہیں، ان کی سنتوں پر اپنی جان نثار کرتے رہیں. اس لیے عزیز بزرگوں، بہت دل دکھتا ہے میرا اس بات پر. میں پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں بہت ساری باتیں کہنے سے گریز بھی کرتا ہوں. سچ جانیے، آپ ذرا اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. ان کے بارے میں 2-4 باتیں ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو. ان کے دلوں میں محبت ڈالیں، محبت ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آئے گی تو ان کو سنت سے بھی محبت ہوگی، درود شریف سے بھی محبت ہوگی، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی راہ اختیار کرنے سے بھی محبت ہوگی. اور جب یہ محبت ہوگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو اور زیادہ پیار آئے گا، اور یہ پیار آنا ہمارے اور آپ کے کاموں کو بنانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے یہ بہت دل دکھے کے ساتھ میں پیغام دیا کرتا ہوں، اور ہم نے یہ صبح کا پروگرام اسی لیے رکھا ہوا بھی ہے، اور میں یہاں گراؤنڈ میں بیٹھ کر اسی لیے بناتا ہوں تاکہ نسیم صبح کی نام کی کچھ مطابقت رہے. میں بہت دکھے دل سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ. انجینئر ڈاکٹر نہیں بنی تو چند دن کی دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والی نہیں بنی تو ہمیشہ کی آخرت کا نقصان ہوگا. آپ بنائیں اپنے بچوں کو جو بنانا ہے، ان کو خوب پڑھائیں، خوب پڑھائیں، خوب پڑھائیں، مگر انہیں مسلمان بھی بنائیں. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں. آج سے نیت کریں کہ روزانہ کم سے کم ایک آدمی کو ضرور ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے، ان کو اعمال صالح پر کھڑا کریں گے، اور کم سے کم ایک آدمی روزانہ ہم ایسا تیار کریں گے جو درود شریف روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر آمادہ ہو، اور اس کی شروعات 500 مرتبہ درود امی عشاء کے بعد سے کریں. کہ روزانہ ہم ایک آدمی ایسا تیار کریں گے انشاءاللہ جو آج سے درود امی 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے پر آمادہ ہوگا. ہر دن ایک آدمی، ہر دن ایک آدمی، کم سے کم ایک آدمی ہر دن. جزاک اللہ. اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو قبول فرمائے، آپ کے حوصلوں اور عزائم کو قبول فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ساری امت کے لیے دعا کیا کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.